حضرت مولانا قاری تنویر احمد صاحب کو کے رداد اور اظہار تشکر پیش کریں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں، بچے بچیوں اور جو بھی سارے ادھر ادھر کھڑے ہوئے، تمام سے میری گزارش ہے، گرچہ وقت تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ یہ سمجھ کے چلے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، کس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے ہم اپنے بڑوں کو بھی بہت مختصر سن سکیں گے۔ اس لیے جو لوگ اپنے چائے شربت کافی میں لگے ہوئے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف رکھیں۔ قابل احترام صدر محترم، تخت پر جلوہ افروز بزرگوں، علماء اعظام، حفاظ کرام، ائمہ محترم، ذمہ داران تبلیغ و قوم و ملت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، بچوں، اہلیان تھوگاؤں، میرے عزیز طلبہ و اساتذہ اور خدام مدرسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا فرمان ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے یہ خوشیوں سے معمور، خوشبوؤں سے معطر دلربا مجلس میں جہاں باران رحمت برس رہی ہے، بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا پیش کرتا ہوں کہ مالک الملک نے یہ نورانی محفل منعقد کرنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام پیش کرتا ہوں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔ بعد ہوں میرے محترم مشفق و مربی حضرت الاستاذ حضرت مولانا توقیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، حضرت ہی کا نظر کرم کا فیض ہے کہ یہ حقیر آپ کے روبرو کچھ کہنے کے قابل بنا۔ اسی طرح بہت احترام کے قابل مدرسہ بحرالعلوم کے محتمم، تحصیل بالاپور کے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، اسی طرح برادر محترم قاری عبدالمقیت صاحب، اسی طرح میرے بہت عزیز مفتی سید سعد الدین صاحب، مولانا حافظ سبیع الدین صاحب، مولانا آصف خان صاحب اور تخت پر تشریف فرما بزرگوں کا، بھائیوں کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے جذبات تشکر پیش کرتا ہوں کہ ہم چھوٹوں کی دعوت کو قبول کیا اور تشریف لا کے ہمیں شرف بخشا۔ اسی طرح حضرات سامعین، آپ ہی کی آمد سے ہمیں کامیابی ملی، آپ نہ ہوتے تو یہ پر رونق مجلس بے رونق ہو جاتی۔ آپ ہی نے اپنی گاڑی کمائی بچوں پر انعامات کے ذریعے صرف کی، دل کھو کر بچوں کو کی ہمت افزائی فرمائی اور دور دراز سے سفر طے کر کے اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیا۔ خداوند کریم آپ کی شرکت و انعام کو قبولیت سے بخشے اور بے انتہا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جن بھائیوں نے جلسے کے سارے انتظامات کیے، مثلا کھانے پینے کی کافی شربت، ناشتہ بچھایا، ڈیکوریشن وغیرہ، یہ سب میری بستی کے لوگوں نے انجام دیا۔ اہلیان تھوگاؤں کا یہ تعاون مدرسے کے آغاز سے اسی طرح ہے، الحمدللہ۔ یہاں پر اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح وہ تمام احباب جنہوں نے کثیر انعامات سے نوازا ہے، کثیر انعامات میں تمام طلبہ کے لیے 2 جوڑی کپڑا جن میں ایک سلا ہوا ہے، تمام حفاظ بچوں کو 9 جوڑی کپڑا، 3 عدد رومال، 2 عدد چھوٹی بڑی گھڑیاں، 1 قیمتی قلم، 3 عدد قرآن پاک کے چھوٹے بڑے نسخے، مختلف موضوعات پر کئی کتابیں، صحافہ، ٹوپی، مصلی، عطر، تسبیح،
ایک لفافہ، ایک صدری، اس پر مزید ایک نشست والے بچے، جو ہمارے اس مجلس میں 5 بچے ہیں جن کا بھی ذکر ہوگا، چند اور کتابیں، ایک لفافہ مزید اور ایک اعزازی شیلڈ۔ ان تمام چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک بڑا بیگ جو چھوٹا پڑ گیا۔ اسی طرح تمام اساتذہ اسٹاف کو 3 جوڑے کپڑے کے، ایک صدری، ایک مسلح، عطر اور قیمتی قلم، لفافہ۔ معاونین کی ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ یہ سارے ہی بہت مخلص ہیں، اپنے نام اور انعام کا اظہار کو بالکل ناپسند سمجھتے ہیں، نہیں تو میں اظہار کر دیتا۔ بس دل سے دعا گو ہوں پروردگار اپنے نیک بندوں کو دین و دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اپنے ان بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی مخلص دعاؤں میں انہیں یاد رکھے۔ کچھ مختصر سی روداد ہے جسے ہم کارگزاری بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، مدرسے کا قیام 27 ذی الحجہ 1428 ہجری مطابق 7 جنوری 2008 بروز پیر 2 مقدس ہستیوں کے ہاتھوں سے عمل میں آیا، جن میں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد صادق صاحب نیر پر سبند، اسی طرح حضرت اقدس الحاج مشیر خان صاحب امیر جماعت امراوتی رحمہم اللہ۔ اس وقت مدرسہ ایک کمرے میں پر مشتمل تھا، کسی طرح کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ سارے انتظامات کے ساتھ ایک مضبوط قلعے کی شکل میں ہے۔ ابتداً تعلیم کا آغاز مکتب کے چند بچوں سے ہوا، اب الحمدللہ 128 بچے زیر تعلیم رہے اور سالانہ امتحان میں شریک ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ مدرسے کا قیام و طعام، مدرسے میں قیام و طعام، علاج اور معالجہ، جو ہمارے لیے مشکل بھی ہے کہ یہاں سے بچوں کو چاندور بازار، پرت واڑہ، امراوتی لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ سب کام انجام پا جاتے ہیں۔ اور دیگر ذمہ داریاں، خصوصاً یتیم غریب بچوں کی مکمل کفالت، کپڑے جیب خرچہ وغیرہ، مدرسہ آپ اصحاب خیر سے پورا کرتا ہے۔ نیز دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اعمال مخصوصہ میں شرکت، 24 گھنٹے کی جماعت بھی موقع بموقع قرب و جوار میں بھجوائی جاتی ہے۔ شروع کی 3 سال یعنی 2008 تا 10 تک دینیات ہی کی تعلیم رہی، بعد 2011 میں شعبہ حفظ کلاس قائم ہوا۔ الحمدللہ یہ 11.5-12 سال کے عرصے میں 86 بچوں نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، جن میں 12 بچے اپنے بزرگوں سے دستار سند حفظ قرآن پاک حاصل کریں گے۔ ان 12 میں 5 خوش نصیب بچوں نے ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں مکمل قرآن پاک اپنے استاد کو سنایا۔ فجر کے اذان کے بعد شروع کیا سنانا، عصر کی نماز سے پہلے مکمل کر دیا۔ آئندہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ سال کی بھی ہماری جو بچوں کے حافظ ہونے کی جو تعداد ہے تقریباً 14 سے 16 تک رہے گی۔ نیز دینی ضروری تعلیم کے ساتھ ہندی، مراٹھی، انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ الف با تا سے ہی تجوید کی مکمل رعایت کی جاتی ہے۔ نیز 1 سے 10ویں کلاس تک اسکول کا بھی نظم ہے، جس میں تمام طلبہ شریک رہتے ہیں۔ حضرات یہ بات بھی توجہ سے سنیں، آئندہ جو بھی اس ادارے میں اپنے بچے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے، ان سے میری ادباً اپیل ہے وہ بچوں کے ساتھ ٹی سی وغیرہ اور ضروری دستاویز ضرور لاوے، اس کے بغیر داخلہ نہیں کیا جا سکے، اس لیے کہ ملکی قوانین کی پاسداری ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ بات کہنے کی تھی کہ ہم کئی سال سے اس طرح کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن سرپرست کسی وجہ سے نہیں لا سکتے، وہ اور کچھ دوسری شکایتیں کرتے ہیں، وہ شکایت بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اسکول والوں سے، خاص طور سے جو ہمارے دیگر اطراف میں اسکول ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ بچہ اگر مدرسے میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آپ یہ ضرور چیزیں دے دیں۔
تھوڑی سی بات بچی. ہمارے ناظم صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مختصر کہا تھا. تکمیل حفظ قرآن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے مختلف اداروں میں طلبہ جاتے ہیں. مثلا مدینہ العلوم ناگپور، اصحاب صفا لال کھڑی امراوتی، معہد دارالعلوم حسینیہ امراوتی، جامعہ حسینیہ راندے سورت، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند. الحمدللہ اتنے اداروں میں یہاں کے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان اداروں سے فارغ ہونے والے علماء کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی، جن میں 2 نے افتاء بھی کیا ہے، یعنی مفتی ہو چکے ہیں، جن میں مفتی شعیب سلامہ اس ادارے میں تدریس خدمات انجام دے رہے ہیں. کل عملہ اسٹاف ہمارا 14 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 8 اساتذہ ہیں. مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 32,40,000 روپے ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ اصحاب خیر سے پورا ہوتا ہے. تعمیرات اور مرمت کا خرچ اس سے الگ رہا. آئندہ بھی مزید اضافے کے ساتھ آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے. میں اپنی بات کو طول نہ دیتے مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی سننا ہے. نیز آئندہ جو کچھ بھی ہمارے عزائم ہیں تعلیمی یا تعمیری، اس امید کے ساتھ دعا کی درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. یہ چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی گئی. خدا سے ہی التجا ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت قبول و مقبول ہو جائے. بندہ اس موقع پر معذرت خواہ بھی ہے کہ ہم خدام مدرسہ اہلیان تھوگاؤں کوششوں کے باوجود آپ کے شان استقبال اور ضیافت کا حق ادا نہیں کر سکے. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بارے میں ہوئی کوتاہی کو معاف فرما کر شکر گزار فرمائیں گے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا سے پہلے بالکل نہ جائیں. اللہ پاک کے پاک فرشتے خیرات لا چکے ہیں، شاید وہ دعا سے پہلے تقسیم نہیں کریں گے، لہٰذا پکا ارادہ کر لیجئے کہ خیرات لیے بغیر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. انہی باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.